الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے اس ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے کربلا کے حادثے کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے، یا اس طرح سمجھ لیں کہ اس حادثے کے بارے میں انہوں نے اپنا نقطہ نظر کس صورت میں بیان کیا ہے، اور اس حادثے کی جزئیات کون سی جزئیات ہیں جن کی طرف ان کی نظر گئی ہے۔ تو واقعہ جو بھی رونما ہوتا ہے اسے دیکھنے کے لیے ہر شخص کے پاس اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ ہر شخص اسے یا ہر مکتبہ فکر کا آدمی اس واقعے کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے اور اپنے نقطہ نظر کا اظہار اسی نظر سے کرتا ہے۔ وہ ایک واقعہ جب رونما ہو جاتا ہے، فرض کریں تو ایک مورخ اسے کسی اور نظر سے دیکھے گا، ایک شاعر یا ادیب اسے کسی اور نظر سے دیکھے گا، تحقیق اور تفتیش کے ساتھ شغف رکھنے والا انسان کسی اور نظر سے دیکھے گا۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی نظر ہوتی ہے، لیکن ایک ادیب اور مفکر اور مصلح انسان اسے اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ مورخ ایک واقعہ کی تاریخ دیکھے گا، وہ بتائے گا کہ واقعہ رونما ہوا بھی کہ نہیں ہوا تو کون سی تاریخ تھی، کون سا دن تھا، کس مہینے میں ایسا ہوا۔ تو ظاہر ہے جو آدمی تاریخ کے نقطہ نظر سے کسی واقعے کو دیکھتا ہے اس کے ہم نوا بھی بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں، اس کے مخالف بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو تاریخی لحاظ سے کسی بھی واقعہ کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس میں وہ سمجھو کہ ایک گھنجلک سا بن جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ اس طرح کی کچھ غلطیاں یا کچھ غلط فہمیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ ایک ایسا عقدہ لا ینحل بن جاتا ہے جو کبھی بھی حل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی واقعے کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر پہلے بن چکا ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت میں، تو اس واقعہ سے اپنے نقطہ نظر کے حساب سے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس سے جائز یا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اپنی جو بھی اس کی کوئی تحریک ہے، کوئی تنظیم ہے، کوئی جماعت ہے، اس کو تقویت دینے کے لیے اس واقعے کو استعمال کرتے ہیں، مکمل طور پر کہہ لیں یا جزوی طور پر کہہ لیں۔ لیکن ایک شخص جو اصلاح چاہتا ہے وہ کسی بھی تاریخی واقعہ کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہے، اسے ہم نگاہ عبرت کہتے ہیں، یعنی عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ واقعہ جیسے بھی رونما ہوا، جب بھی رونما ہوا، وہ اپنی جگہ، سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمیں اس واقعہ سے ملتا کیا ہے، ہمارے لیے کیا سبق موجود ہے، وہ اس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو قرآن کریم نے جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ اسی نہج پر کی ہے کہ مقصود یہ نہیں ہے کہ اس واقعہ کے بارے میں یہ دیکھا جائے کہ کب رونما ہوا، کس تاریخ کو رونما ہوا، وقت کیا تھا، دن کیا تھا، مہینہ کون سا تھا، سال کون سا تھا۔ لیکن ٹھیک ہے، تحقیقاتی نظر جب اٹھتی ہے تو ان ساری جزئیات کی طرف جاتی ہے وہ،
اور ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن قرآن کریم جو ہماری رہنمائی ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، کوئی قصہ بیان کرتا ہے، کسی قوم کا، پیغمبر کا کوئی واقعہ اس طرح کا ہمارے سامنے رکھتا ہے، تو اس میں بتاتا ہے کہ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی یا ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الابصار یا لاولی الالباب کبھی کہتا ہے. وہ کبھی کہتا ہے کہ جس آدمی کے دل میں کچھ خوف ہے، ڈر ہے، وہ اس واقعہ سے عبرت حاصل کرے گا. پھر وہ قوموں کے بارے میں کہتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس دل ہے، جن لوگوں کے پاس عقل ہے، مغز ہے، یا وہ جن کے پاس بصیرت ہے، بصارت ہے، وہ اس واقعہ کی جزیات کی طرف نہیں جائیں گے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کب رونما ہوا اور اسی میں اپنے آپ کو نہیں الجھائیں گے. وہ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے. میں مثال دیتا ہوں، علامہ اقبال یعنی ہمارے سامنے معراج کا واقعہ ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ واقعہ پیش آیا. کب پیش آیا؟ ظاہر ہے مہینے میں بھی اختلاف کرنے والے تو مہینے میں بھی اختلاف کرتے ہیں، پھر دن میں اختلاف کرتے ہیں، پھر ٹائم میں اختلاف کرتے ہیں، پھر جگہ جہاں سے واقعہ کا آغاز ہوا معراج کا اس میں اختلاف کرتے ہیں. پھر یہ اختلاف کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا کہ نہیں کیا، اس میں اختلاف کرتے ہیں. تو ہزاروں اختلافات ہیں ایک واقعہ میں صرف. لیکن نگاہ عبرت رکھنے والے انسان ان تمام اختلافات سے چشم پوشی کرتا ہے. وہ انہیں ایک طرف رکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے. تو مثال کے طور پر معراج کا واقعہ میں نے بتایا. اقبال اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. تو قطع نظر اس کے کہ کب واقعہ پیش آیا، کون سا مہینہ تھا، یہ ساری چیزیں ایک طرف. لیکن وہ کہتے ہیں کہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان آسمان تک جا سکتا ہے اور انسان آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے. یہ چرخے نیلوفری یا گردوں یا آسمان جو ہے یہ نوع بشر کی زد میں ہے، انسان اس پر کمندیں ڈال سکتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سبق ملا ہے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ واقعات معراج کا جو واقعہ ہے اس کی تمام جزئیات سے انہوں نے تعرض نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سے ہمیں سبق، اس میں ہمارے لیے سبق کون سا ہے. واقعہ کربلا کے بارے میں بھی ان کا نقطہ نظر اسی طرح کا ہے. جہاں کہیں بھی انہوں نے اسے بیان کیا ہے تو اس میں اسی طرح کا انداز تقریباً اختیار کیا انہوں نے. تو میرا خیال تھا کہ اردو میں یا عربی شاعری سے، اردو شاعری سے جہاں جہاں بھی انہوں نے اس کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے، ان تمام جو ان کے اشعار ہیں انہیں اکٹھا کیا جائے، دیکھا جائے. اور اس طرح انہوں نے اگر کہیں نثر میں بھی انہوں نے کہیں اس کے بارے میں کچھ کہا ہے یا کچھ بیان کیا ہے یا کچھ لکھا ہے وہ بھی دیکھا جائے. تو ظاہر ہے یہ کام کچھ طویل بھی تھا، اور پھر ظاہر ہے ہمارا یہ اس طرح کی مجلس نہیں ہے کہ اس میں باحوالہ گفتگو کی جائے کہ انہوں نے ایسے کہا، کیونکہ پھر وہ ہمارا منہج پھر وہ تبدیل ہو جائے گا. لیکن ان کی تمام شاعری کا جو میں نے دیکھا کہ اس واقعے کے بارے میں انہوں نے جہاں جہاں بھی جو کچھ بھی کہا ہے سوائے ایک دو جگہ کے، انہوں نے اس واقعے کے بارے میں جس طرح بھی اظہار خیال کیا ہے نا، اس ان کے تمام افکار کا خلاصہ ان کی ایک نظم ہے رموز بے خودی میں، وہ اس میں انہوں نے بیان کر دیا ہے. یعنی سوائے میں نے بتایا کہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی افکار ان کی تمام شاعری میں پھیلے ہوئے ہیں، اردو شاعری میں، فارسی شاعری میں، ان تمام کا خلاصہ انہوں نے اس نظم میں پیش کر دیا ہے.
اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس نظم کا انہوں نے عنوان بھی اسی طرح رکھا ہے جو ہمارا اس طرح کا ہم نے اختیار کیا ہے. بتاتے ہیں عنوان ہے درمانہ حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا. اسلامی حریت یا اسلامی آزادی کے بارے میں. اسلامی حریت کا معنی کیا ہے اور کربلا کے واقعہ میں راز کون سا پوشیدہ ہے, کون سا راز پایا جاتا ہے اس میں. یہ ایک مکمل عنوان انہوں نے خود ہی دے دیا ہے. تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اسی جو اشعار ایسے ہیں بہت زیادہ اس کے ساتھ جن کی وضاحت کی ضرورت نہیں پیش پائے گی ہمیں, انہیں چھوڑ دیں گے اور اسی طرح بیان کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح علامہ اقبال نے اسے بیان کیا واقعہ کو. اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ جو انہوں نے جو اس واقعہ سے سبق لیا ہے, جو سبق ہمارے سامنے رکھا ہے, جو عبرت جو ہمیں ہمارے سامنے اجاگر کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے اس کے لیے انداز کون سا اختیار کیا ہے. ایک اہم بات جو میں نے بتایا کہ ایک دو چیزیں چھوڑ کر ایک دو باتیں چھوڑ کر انہوں نے تقریباً اس واقعہ کے بارے میں جو کچھ بھی جہاں بھی انہوں نے بیان کیا ہے اس نظم میں وہ آ گیا ہے. لیکن ایک شعر ان کا ایسا ہے, میں اس نظم کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مجلس میں اسے پڑھا جانا چاہیے وہ شعر. اور انہوں نے جتنی بھی تفصیلات اس واقعہ کے بارے میں بیان کی ہیں, اس شعر کا خلاصہ یا اس شعر کا مضمون ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی انہوں نے بیان کیا ہے, جس انداز سے بھی بیان کیا ہے, اس شعر میں انہوں نے ایک قاعدہ اور ضابطہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس واقعہ کو ہمیں کس نظر سے دیکھنا چاہیے اور کس طرح ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. بانگ درا میں ہے شعر وہ, حالانکہ بانگ درا اردو میں ہے, لیکن وہاں ظاہراً کی جب آمد ہوتی تھی پھر اس پر وہ فارسی بہت زیادہ غالب آ جاتی تھی ان پر, تو فارسی میں شعر ہے. ہے کہ نہ شناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش, ہے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. تو میں نے بتایا ہے کہ کسی بھی واقعہ کو جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں, اسے جب دیکھتے ہیں تو اس میں نقطہ نظر بدل جاتے ہیں. ہر انسان اسے اپنی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے. نگاہ عبرت گیری سے دیکھنا ایک پہلو ہے, لیکن کوئی نقطہ نظر پہلے قائم کر کے, کسی نقطہ نظر کو اپنا کر, کوئی بھی عقیدہ یا اعتقاد پہلے بنا کے پھر اس سے تقویت دینے کے لیے, اپنے عقیدے کو غلط ہو یا صحیح ہو مضبوط بنانے کے لیے واقعات کی جزئیات کا سہارا لینا, اسے ہم کہتے ہیں استغلال. اس کا معنی ہے ایکسپلائٹیشن, کہ کسی بھی واقعہ سے ہم ناجائز فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں, اپنے نظریے کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کس طرح خدا نخواستہ یا تو غلطیاں کر جاتے ہیں یا غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو شعر کا مفہوم یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش, اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش, اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی واقعہ رونما ہوتا ہے نا, اس کا ایک سبب تو وہ ہوتا ہے جو ہماری ظاہری آنکھوں سے نظر آتا ہے, ہم اسے ظاہری سبب کہتے ہیں.
لیکن یہ تصوف میں بھی یہ ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا تصوف میں نقطہ بیان کیا جاتا ہے، اس پر بڑی ترکیز کی جاتی ہے، اس پر بڑی توجہ دلائی جاتی ہے اس کی طرف کہ اسباب کا سلسلہ بہت لمبا ہوتا ہے۔ کوئی بھی رونما ہونے والا واقعہ کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے ظاہر ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے۔ تو روحانیت میں بھی ہمیں یہی درس دیا جاتا ہے کہ ایک سبب وہ ہے جو آپ کی ظاہری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، جسے ہم ظاہری سبب کہتے ہیں، وہ ایک سبب ہے۔ اس سبب کے پیچھے ایک اور سبب ہے، اس کے پیچھے ایک اور سبب ہے۔ تو ظاہری سبب جو ہے یہ کوئی اور ہوتا ہے، وہ ہماری ظاہری سبب ہے، ہماری ظاہری آنکھوں سے ہی نظر آتا ہے ہمیں، اور ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر، اپنے ظاہری حواس کے ساتھ اسے دیکھ کر، پرکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے حواس جو ہیں جتنے بھی، ان تمام حواس میں غلطی کی گنجائش باہر کا موجود ہوتی ہے۔ ظاہری سبب جو ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے یا وہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اپنے علم کے مطابق، اپنے علم کے حساب سے ہمارے سامنے وہی سبب ہوتا ہے، ہم اسی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں غلط کا اور صحیح کا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے، ان ظاہری اسباب کے پیچھے کچھ اور سبب بھی ہوتے ہیں جو ان ظاہری آنکھوں سے گزر کر ہمیں باطنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ جب ہم ظاہری آنکھوں کو چھوڑ دیں اور باطنی آنکھوں کا سہارا لیں گے تو پھر وہ باطنی اسباب ہمیں نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے پھر ان کا سلسلہ تو ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ ایک تو واقعہ بالکل جلی ہے، واضح ہے، بالکل ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح جناب امام علیہ الصلوۃ والسلام چلے ہیں، کربلا میں پہنچے ہیں، ایک تاریخ کے حساب سے ہمارے سامنے پورا واقعہ ہے، ایک جو کچھ ہوا، تاریخ ہمیں جو کچھ بتاتی ہے، یہ واقعہ ہے جلی۔ ہمارے جتنے بھی فیصلے ہیں غلط اور صحیح کے، ہمارے جتنے بھی جھگڑے ہیں، ہمارے جتنے بھی اس میں اختلافات ہیں، وہ سارے کے سارے بیس کرتے ہیں انہی ظاہری اسباب پر، اسی ظاہری سبب پر، اسی ظاہری جو ظاہری آنکھ سے ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہے جلی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف ایسا ہی نہیں ہے، ہوتا یوں ہے کہ ایک واقعہ جو ہے، میں نے جیسے پہلے شروع میں عرض کیا کہ ہر آدمی، ہر نقطہ نظر رکھنے والا جو شخص ہے، اس کے لیے اس نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے اسے۔ جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگ، غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی واقعہ سے، وہ اسے اپنے حساب سے دیکھتے ہیں، وہ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، جس سے اختلافات ظہور میں آتے ہیں، انسانیت باہم دست و گریبان ہوتی ہے، آپس میں لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور جیسے کہ تاریخ کے دوسرے واقعات میں ہمیں نظر آتا ہے، یہ واقعہ بھی بظاہر کتنا بھی ہمارے لیے غمگین کن ہے، کتنا بھی ہمارے لیے پریشان کن ہے، کتنا بھی دکھ دائق ہے واقعہ ہمارے لیے، لیکن اس سے بھی ناجائز فائدہ اٹھانے والوں نے ناجائز فائدے اٹھائے، جس کی وجہ سے انسانیت اس دور سے لے کر اب تک تقسیم ہوتی چلی آ رہی ہے، اور اسلام جو ہے وہ تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم ہوتا چلا آ رہا ہے، اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک تو ظاہری چیز ہے، آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش آ گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ مخفی بھی ہے۔ جو مخفی ہے نا اس کے پیچھے، اس واقعہ کو استعمال کر کے جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ، غلط قسم کے لوگ، اس واقعہ کے ظاہری اسباب کو استعمال کر کے غلط سوچ کے رکھنے والے لوگ،
جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس سے ہوشیار رہو، اس کے بارے میں بیدار ہو جاؤ، آنکھیں کھولو۔ اے کہ نہ شناسی خفیرہ الجلی ہوشیار باش۔ بظاہر یہ واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ایک المیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو سادہ انداز سے دیکھو گے تو پھر اور چیز ہے۔ لیکن اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے، اس کو غلط رنگ دینے والے، اس کو غلط طریقے سے ثابت کرنے والے، یا اس کو غلط طریقے سے اس کا انکار کرنے والے، یہ دونوں طرح کی جو کشمکش جاری ہے انسانوں میں، مسلمانوں میں، اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ وہ ایک بہت بڑی سازش ہے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی، اہل اسلام کو لڑانے کی آپس میں۔ یہ اس واقعہ کو لے کر یا کسی بھی اس طرح کے واقعوں کو لے کر جو غلط بین لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لڑاتے ہیں آپس میں۔ تو اس واقعہ کی شفافیت کو داغدار کر کے جس طرح لوگوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، اہل اسلام کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اس واقعے کو سامنے رکھ کر ایک سازش کار فرما ہے اس کے پیچھے۔ اس سے آپ نے ہوشیار ہونا ہے، آنکھیں کھولنی ہے آپ نے۔ مخفی چیز کے پیچھے کچھ اور ہے۔ کوئی دعویٰ کرے گا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا، اور کوئی دعویٰ کرے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا۔ اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یہ دعوے ہیں، ان کا نام لیا جائے گا، ان کے نام کو استعمال کیا جائے گا، ان کی محبت کا دعویٰ کر کے تمہیں استعمال کیا جائے گا، اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے، جہاں بھی بیان کیا ہے نا، ان کے بارے میں، جو کربلا کے بارے میں انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے، اسے پڑھتے ہوئے اس شعر کو لازمی ذہن میں رکھیں کہ کہیں نہ کہیں اس واقعہ سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے اور اٹھایا جا رہا ہے ابھی تک۔ اس سے ہم نے ہوشیار رہنا ہے۔ یہاں اسرار خودی میں انہوں نے بتایا ہے کہ رسالت محمدیہ علی صاحب صلاۃ والسلام کے جو مقاصد ہیں وہ 3 ہیں، بڑے بڑے مقاصد۔ وہ ہیں اخوت، مساوات اور حریت، آزادی۔ یعنی اقبال فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں، ان کی رسالت کے جو مقاصد ہیں، وہ بڑے بڑے مقاصد ہیں۔ یا تمام مقاصد کو سامنے رکھ کر خلاصہ بیان کیا جائے تو وہ 3 ہیں۔ ایک ہے اخوت، کہ مسلمانوں میں اخوت قائم ہو جائے، اندازہ کر لیں ذرا۔ دوسرا مقصد ہے مساوات، اور تیسرا مقصد ہے حریت۔ تو تینوں مقاصد ظاہر اپنی اپنی جگہ پر بڑے اہم ہیں، ہر مقصد اہم ہے۔ حریت یا آزادی جو ہے نا، اس میں آپ سمجھیں کہ عقیدے کی آزادی، آپ کے دین کی آزادی، نفس کی آزادی، شخصی آزادی، اجتماعی آزادی، قومی آزادی، ہر قسم کی آزادی۔ اس میں انہوں نے جو یعنی ہر اخوت کے لیے بھی انہوں نے مثالیں دی ہیں، واقعہ بیان کیا ہے، کوئی مساوات کے لیے بھی مثالیں دی ہیں اور واقعہ بیان کیا ہے، اور حریت کے لیے جو واقعہ بیان کیا ہے یا جو مرکزی کردار ہمارے سامنے رکھا ہے حریت کا سبق دینے کے لیے، وہ حادثہ کربلا ہے، وسر حادثہ کربلا۔ انہوں نے یہ بڑی ترتیب سے چلیں اس میں۔ بنیادی چیز جو بنیاد انہوں نے باندھی ہے نا، یا بنیادی طور پر جو چیز ہمارے ذہن نشین کرائی انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں انہیں جب مورخانہ نظر سے دیکھا جائے اور عقل پسندی یا عقل پرستی کی نظر سے دیکھا جائے تو پھر وہ واقعات آپ کے لیے ہدف تنقید بن جائیں گے، یا آپ کے نقد و نظر کا نشانہ بن جائیں گے۔
آپ جب انہیں بیان کریں گے تنقیدی نگاہ سے دیکھیں گے، تاریخی نگاہ سے دیکھیں گے، تو اسے پڑھ کر اسے بیان کر آپ کا دل پتھر بن جائے گا۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات سے یہ مطلوب نہیں ہے۔ تو یہ نقطہ نظر جو ہے نا، جسے ہم تنقیدی نقطہ نگاہ کہتے ہیں، نقطہ نظر والا ہم جسے نقطہ نظر کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں وہ عقلی منہج یا عقلی طریقہ کار یا عقلی نظر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ ایسے واقعات کو دو طرح سے دیکھتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جس ترتیب سے انہوں نے بیان کیا ہے نا، بے شک ہم ٹچ کرتے جائیں تھوڑا تھوڑا، میں کوشش کروں گا کہ وہ ترتیب، وہ آہنگ ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ جہاں بھی آپ ان کی کوئی بھی کتاب دیکھیں، جہاں بھی انہوں نے گفتگو کی ہے نا عقل اور عشق کے بارے میں، تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی شاید کتاب ان کی نہ ہو جہاں انہوں نے عقل اور عشق کا موازنہ نہ کیا ہو، اور جہاں بھی موازنہ انہوں نے کیا ہے وہاں ہمیشہ عقل پر عشق کو ترجیح دی ہے۔ تو اس واقعہ کے بارے میں بھی انہوں نے ہماری یہی رہنمائی کی ہے کہ یہ واقعہ جب آپ نقد و نظر کی حیثیت سے دیکھیں گے، اسے تنقیدی نگاہ سے دیکھیں گے، اسے عقل کی نگاہ سے دیکھیں گے، تو آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ مزید پتھر دل بن جائیں اسے پڑھ کر، اسے سن کر۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری عقل میں آ ہی نہیں سکتے۔ ہماری عقل کا ہاتھ بڑا کوتاہ ہے، عقل کی دسترس سے وہ بالکل ہی باہر ہوتے ہیں۔ اسی واقعے کو اگر ہم عقل کے ترازو پر تولنے کی کوشش کریں تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک نظام کو ناپسند کرتا ہے، اور یہ عقل کیسے تسلیم کرے گی کہ وہ اپنا پورا خانوادہ لے کر وہ باہر نکل آئے ہیں اس نظام سے ٹکرانے کے لیے۔ عقل تو کہتی ہے کہ یار تمہیں کیا 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 ملے گا، اتنی بڑی سلطنت ہے، ہر قسم کی دولت، قوت، شوکت ان کے پاس ہے، اور پھر یہ ہے کہ اگر تم لڑنا ہی چاہتے ہو، مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تو یہ اگر آپ ایک ہانک لگائیں، ایک آواز دیں کہ ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو جو کچھ بھی ہوا ہے کربلا کے میدان میں شروع سے لے کر آخر تک، اگر تاریخ کے نقطہ نگاہ سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، عقل کی نظر سے حل کرنے کی کوشش کریں گے اور کسی نتیجے پر تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، قطعاً اس کو حل نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ ہے کہ آج تک نہیں حل ہو سکا ہے۔ لیکن اگر اسے عشق کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر سب کچھ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ عقل کی نگاہ سے ایسا واقعات کو کیوں نہیں سمجھا جا سکتا، یہ حل کیوں نہیں، ایسے واقعات میں کی گتھیاں عقل کیوں نہیں سلجھا سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عقل میں بہت سی کمیاں ہیں، پہلے ہمیں عقل کی نیچر سمجھنی چاہیے۔ عقل کے بارے میں انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے ہر کتاب میں، اردو میں، فارسی میں، نثر میں، نظم میں، اس کا خلاصہ انہوں نے یہاں بیان کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے نا، عقل در پیچا کے اسباب و علل، عشق چوگاں باز میدان عمل۔ عقل جو ہے یہ ہمیشہ اسباب و علل کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جو یہ واقعہ جو پیش آیا ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا سبب ہے، کوئی ریزن ہے اس کا۔ عقل کہتی ہے یہ پیش آمدہ واقعہ کا یہ سبب ہو سکتا ہے،
اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے، اس کی علت یہ ہو سکتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ کائنات جو ہے نا، یہ علت و معلوم کے حساب سے چلتی ہے، کاز اینڈ افیکٹ کا رول یہاں اس کائنات میں کار فرما ہے۔ یہاں کوئی واقعہ، کوئی حادثہ بغیر کسی علت کے، بغیر کسی سبب کے پیش نہیں آتا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ہے، وہ علت ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی، یا مخفی ہے یا واضح ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عقل جو ہے یہ ڈھونڈتی ہے اسباب، یہ ڈھونڈتی ہے علتیں، یہ ڈھونڈتی ہے کاز کہ ایسا کیوں ہوا۔ عشق جو ہے، اگر جب آپ کاز ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، اسباب ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، تو پھر ظاہر ہے یہ سبب ہے، اس کے پیچھے ایک اور سبب ہے، اس کے پیچھے ایک اور سبب ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ اس کی وجہ یہ بن گئی ہے، آپ کہیں گے اس کی وجہ یہ بن گئی ہے، تیسرا آدمی کہے گا نہیں اس کی وجہ یہ ہے، چوتھا آدمی کہے گا نہیں اس کی وجہ یہ۔ یہی واقعہ دیکھ لیں، واقعہ کربلا کیوں پیش آیا؟ کیا ہم اس کے اسباب اور علتیں گن سکتے ہیں؟ بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، ہر آدمی جو بیان کر رہا ہے وہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ تھی، اگر ایسے نہ ہوتا تو پھر ایسے نہ ہوتا، اگر ایسے ہو گیا تو پھر ایسے تو ہونا تھا، پھر ایسے نہ ہوتا تو پھر ایسے ہو جاتا۔ تو عقل جو ہے یہ اسباب اور علتیں ڈھونڈتی رہتی ہے۔ عشق جو ہے چوگاں باز میدان عمل، عشق جو ہے یہ میدان عمل کا چوگاں باز ہے۔ پولو آپ نے کھیلتے دیکھا، اس کو چوگان کہتے ہیں۔ تو گھوڑے پر آپ نے دیکھا ہے کہ شاہ سوار ہوتا ہے گھوڑے پر، وہ اس کے ہاتھ میں کہ نیزہ ہوتا ہے، نیچے وہ ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ جو کوئی چیز پڑی ہوتی ہے اس نے نیزہ مار کر اس کو اٹھانا ہوتا ہے، تو اس کو شاہ سوار کہتے ہیں۔ یہ چوگان، یہ عشق جو ہے یہ پولو کا شاہ سوار ہے، یہ عمل میدان عمل میں آتا ہے، یہ کر کے دکھاتا ہے۔ صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجید ایک کلیم سر بکف۔ تو کہتے ہیں پیر روم کی صحبت سے مجھے یہی چیز ملی ہے کہ یہ لاکھ حکیم سر بجید، لاکھ فلاسفہ، سوچنے والے، علتیں ڈھونڈنے والے، اسباب کا پیچھا کرنے والے لاکھوں سر بجید ہیں، سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کیا ہوا، کیسے ہوا، لیکن ایک کلیم جب آتا ہے ظہور میں آتا ہے، وہ سر بکف ہوتا ہے، وہ سر کی بازی لگا دیتا ہے، وہ علتیں نہیں ڈھونڈتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ ایسے اگر ہو گیا تو پھر کیا بنے گا، ایسے ہو گیا تو پھر کیا بنے گا۔ تو عشق جو ہے یہ چوگان باز عمل ہے، یہ عمل کے میدان کا شہ سوار ہے۔ ایک جگہ اور کہتے ہیں کہ عقل ہے محو تماشا لبے پام بھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام بھی۔ تو عقل تو دیکھتی رہتی ہے کہ میں کودوں گا تو ظاہر ہے میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، گردن بھی ٹوٹ سکتی ہے، مر بھی سکتا ہوں میں۔ تو عشق تو ایسا نہیں، عشق تو بس سنتا ہے اور میں عمل کر لیتا ہے۔ تو پہلی خامی عقل کی یہ ہے، عقل کی پہلی خامی یہ ہے کہ عقل در پہ چا کے اسباب و علل، عقل اسباب و علل کے پیچاک میں، پیچوں میں الجھی رہتی، ٹھیک ہے، عقل اسباب و علل کے پیچوں میں الجھی رہتی ہے۔ یہ اسباب و علل کا جو کہتے ہیں سلسلہ پیچاک ہے جی، یہ پیچ ہیں، ایک پیچ سے نکلا، دوسرے میں پھنسا، تیسرے میں پھنسا، چوتھے میں پھنسا، پھر انسان ان بھول بھلائیوں سے باہر نہیں آ سکتا ہے، بھٹک جاتا ہے، پھر انسان رستہ باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ یہ عقل کی پہلی خامی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عقل را سرمایہ از بیم و شکست، عشق را عزم یقین لا ینفکست۔ عقل جو ہے نا، اس کی دوسری خامی یہ ہے، بہت بڑی خامی یہ ہے کہ یہ بیم و شک، اس کا اصل سرمایہ جو ہے نا وہ ہے بیم و شک۔
عقل انسان کو نمبر 1 خوف میں مبتلا رکھتی ہے، نمبر 2 شک میں مبتلا رکھتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ ایسا کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا، سوچ، 1000 بار سوچو، قدم اٹھانے سے پہلے سوچو 1000 بار کیا کر رہے ہو، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ بھگتو گے، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ خوف میں مبتلا رکھتی ہے، خوف دنیا، خوف عقبہ، خوف جاں، خوف عالم زمین و آسماں۔ وہ کہتی ہے کہ ہر وقت خوف بھی دلاتی رہتی ہے، دنیا کا خوف، عقبہ کا خوف، جہاں کے علام و مصائب کا خوف، ٹھیک ہے نا، ہر وقت اسی سوچ میں مبتلا کیا رکھتی ہے آپ کو کہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے، خوف عالم زمین و آسمان۔ دوسرا وار کون سا کرتی ہے عقل؟ دوسرا وار یہ کرتی ہے کہ وہ آپ کو شک میں مبتلا رکھتی ہے کہ پتہ نہیں ایسے ہے بھی کہ نہیں ہے، ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو ہم اصل میں ہمارے پاس جو عقل کا لفظ ہے نا، یہ ایک بڑا ظاہر ہے کہ مقدس سا لفظ بن چکا ہے، لیکن میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ گاؤں میں کوئی اسی طرح ہماری مجلس تھی، تو میں نے کہا کہ دیکھو یار، اگر عقل ایک واقعتاً ایک بہت بڑی کوئی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سب کچھ کہا ہے، اللہ کریم نے اپنے آپ کو سب کچھ کہا ہے، لیکن عقل مند نہیں کہا اپنے آپ کو کہیں بھی۔ اللہ نے اپنے لیے کہیں بھی عقل کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہر چیز سے نوازا ہے، ہر چیز دی ہے، اللہ نے ہر خوبی اللہ نے اپنے حبیب میں رکھی ہے، لیکن کہیں بھی نہیں کہا کہ یہ میرا محبوب جو عقل مند ہے یا عقل سے کام لیتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ کہیں دونوں کے لیے کہیں عقل کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عشق کے مقابلے میں اب عقل کا لفظ آ چکا ہے، اس لیے بظاہر جو ہے سوچ، سمجھ، دانش، بینش، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم ان کا عقل سے ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ ان کو جزائے خیر دے فلاسفہ کو، انہوں نے عقل کی 8-10 قسمیں بنا دی ہیں۔ تو یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ جب ہم عقل کی تعریف کرتے ہیں، سراہتے ہیں جب ہم عقل کو، تو اس سے مراد کون سی عقل ہوتی ہے؟ عام عقل نہیں۔ تو سوچ، یہ ٹھٹکنا، تذبذب میں مبتلا رہنا، تردد کرنا ہر کام کرتے وقت، یہ شک ہے۔ عقل یہ آپ کو سرمایہ دیتی ہے۔ عقل را سرمایہ بیم و شک است۔ عقل جو ہے اس کا سرمایہ کیا ہے، اس کی کل جمع پونجی کیا ہے؟ بیم اور شک۔ خوف میں مبتلا رکھتی ہے انسان کو، شک میں مبتلا رکھتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ عشق را عزم و یقین لا ینفک است۔ عشق کی خوبی یہ ہے کہ 2 چیزیں اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں، لا ینفک، اس سے جدا نہیں ہوتی ہیں، ایک عزم اور ایک یقین۔ خوف کے مقابلے میں عزم ہے عشق کے پاس، اور شک کے مقابلے میں عشق کے پاس کیا ہے؟ یقین ہے۔ عشق والا آدمی، عاشق، صاحب عشق آدمی، صاحب عزم ہوتا ہے، صاحب یقین ہوتا ہے، اور صاحب عقل آدمی صاحب خوف ہوتا ہے، صاحب بیم ہوتا ہے، اور صاحب شک ہوتا ہے۔ تردد میں رہتا ہے ساری عمر، تذبذب میں رہتا ہے ساری عمر، ایک قدم آگے اٹھاتا ہے، 2 پیچھے کر لیتا ہے، پھر آگے اٹھاتا ہے، پھر پیچھے کرتا ہے، کوئی بھی قدم کسی بھی فیصلے میں اس کا فیصلہ کن نہیں ہوتا ہے، تذبذب میں رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عقل کیا ہے؟ عقل تو آپ کو خوف میں مبتلا رکھتی ہے، عقل جو ہے وہ تو آپ کو شک میں مبتلا رکھتی ہے۔ تو جو خوف میں مبتلا رہتا ہے وہ بھی میدان عمل میں نہیں اتر سکتا، وہ بھی جان کی بازی نہیں لگا سکتا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے سر نہیں کٹوا سکتا ہے، وہ بھی خدا کے راستے میں نہیں نکل سکتا ہے۔ خوف ہوگا نا اسے،
ہزاروں خوف ہیں، اور جو شک میں مبتلا رہتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتا ہے، وہ بھی جان کی بازی نہیں لگا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ عقل کے ساتھ تعلق رکھتا ہی نہیں ہے۔ اس کو جب ہم عقل کی ترازو میں رکھ کر تولنے کی کوشش کریں گے تو کسی بھی صورت میں یہ اس ترازو میں پورا نہیں آئے گا، نہیں پورا اترے گا۔ اس کے لیے ترازو چاہیے ہمیں عشق کا، جو صاحب عزم ہے، صاحب یقین ہے۔ عقل محکم آد اثاثے چونو چند، تیسری بڑی ہم خوبی کہہ لیں یا تیسری بڑی بیماری جو عقل میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عقل چونو چند پر بیس کرتی ہے۔ چون، کیسے، کیوں، کس طرح، کیوں کر، ایسے، ویسے، اگر، مگر، یہ سب چون کے معنی ہیں۔ چند، کتنے، ٹھیک ہے۔ عقل ہمیشہ ترازو پکڑ کے رکھتی ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے جی، اور پھر وہ حساب کتاب رکھتی ہے بڑا کر۔ تو عقل جو ہے ہمیشہ اگر مگر میں رہتی ہے، ہمیشہ حساب کتاب میں رہتی ہے، وہ تولتی ہے ہر چیز کو۔ جہاں اس کو پتہ چلے گا نا کہ یہ قدم اٹھایا تو مجھے یہ نفع ملے گا، اس میں یہ قدم اٹھایا تو اس کا مجھے یہ فائدہ ہوگا، وہاں قدم اٹھا لیتی ہے۔ وہ گنتی ہے، اپنے قدم گنتی ہے، فائدے گنتی ہے، اپنی باتیں گنتی ہے، فائدے گنتی ہے۔ ہر قدم پہ وہ دیکھتی ہے کہ مجھے ملے گا کیا اس میں، اور کتنا ملے گا، چونو چند، مجھے کیا ملے گا، میں یہ کام کیوں کروں، مجھے کیوں کر یہ کام کرنا چاہیے، مجھے یہ قدم کیوں کر اٹھانا چاہیے، اس میں مجھے کیا ملے گا، کتنا ملے گا۔ کہتے ہیں کہ عشق جو ہے نا اس کے لیے یہ چیز نہیں ہے، عشق اور یہاں عدل بات سے چونو چند، عشق جو ہے نا یہ چونو چند کے لباس سے عاری ہوتا ہے، اس پر چونو چند کا لباس نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسری جگہ انہوں نے فرمایا، ایک جگہ اور وہ کہتے ہیں کہ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، سود خود بیند نہ بیند سود غیر، وہی حق بے نندائی سود ہما، دار نگاہچ سود و بہبود ہما۔ عقل اور وحی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل جو ہے دوسروں کے نفع سے غافل رہتی ہے، عقل کبھی نہیں دیکھتی کہ دوسرے کو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ عقل کے سامنے ہمیشہ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ غافل از سود غیر، دوسروں کا کے نفع سے غافل رہتی ہے وہ۔ عقل خود بھی، عقل خود کو دیکھتی ہے، اس کی نگاہ میں اپنی ذات رہتی ہے ہمیشہ۔ غافل از بہبود غیر، دوسروں کی فلاح و بہبود سے غافل ہوتی ہے، دوسروں کی فلاح و بہبود نہیں چاہتی۔ وہ کہتی ہے مجھے کامیاب ہونا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے کچھ، کسی دوسرے کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہوتا ہے۔ میں، میرا، میرے، میری، یہ عقل کے سارے لفاظ ہیں کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے، مجھے یہ چاہیے، میں ایسا ہوں، مجھے ایسا کرنا چاہیے، مجھے یہ فائدہ ہونا چاہیے۔ دوسرے کو کچھ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا میرا فائدہ جب ہوگا اس سے دوسرے کا نقصان ہوتا ہے کہ فائدہ،
یہ عقل کا موضوع نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ صرف مجھے فائدہ ہونا چاہیے. دوسرے کو میرے فائدہ پہنچنے سے، مجھے فائدہ پہنچنے سے دوسرے کا نقصان ہے یا فائدہ ہے، عقل نہیں دیکھتی. سود خود بیند نہ بیند سودے گا. لیکن کہتے ہیں کہ یہ وحی الہی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ سب کی فلاح و بہبود کو سامنے رکھتی ہے. ٹھیک ہے. وحی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بیند سودے ہم، سب کا فائدہ دیکھتی ہے. در نگاہ سود و بہبود ہم، ہر ایک کی فلاح، ہر ایک کی نجات، ہر ایک کی فلاح و بہبود اس کی نگاہ میں ہوتی ہے. تو عقل جو ہے یہ سیلفش ہوتی ہے. عقل جو ہے یہ صرف اور صرف اپنی ذات کو سامنے رکھتی ہے. کہتے ہیں جب انسان عقل کے پیچھے لگتا ہے، اس کے سامنے اس کی ذات ہوتی ہے، تو پھر وہ اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتا ہے. وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ میرے اس قدم سے پوری قوم کا فائدہ ہوگا، پوری امت کا فائدہ ہوگا. اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے نا، یعنی یہ موضوع یہ جا رہا نا، اگر وہ دیکھتے کہ میری آل اولاد، میرا خاندان، تو مجھے تو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے نا. ہر آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے یا اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے، اس سے بڑھ کر اپنے خاندان کے بارے میں سوچتا ہے. تو مجھے تو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. دوسروں کیا کرتے ہیں اس سے مجھے کیا لگے. اگر وہ عقل کے پیچھے چلتے، نعوذ باللہ، اگر وہ عقل کے پیچھے لگتے یا بدھی کے پیچھے لگتے، تو پھر کسی بھی صورت میں وہ کام نہ کرتے جو پوری امت کے لیے قیامت تک نمونہ بن گیا. پھر وہ ہمارے لیے اتنا بڑا نمونہ کبھی نہ چھوڑتے کہ اس ظلم استبداد کے خلاف نکلنا چاہیے، ظلم استبداد کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ملوکیت جو ہے اس کے خلاف نکلنا چاہیے. مسئلہ تو یہی ملوکیت کا ہی تھا نا، استبداد کا ہی مسئلہ تھا نا، ہے تو سارا. تو شروع میں بتایا کہ یہ انہوں نے بتایا کہ رسالت محمدیہ کے جو بنیادی ستون ہیں ان میں یہ حریت ہے. حریت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو اپنے سامنے جھکنے کے لیے، اور انسان صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی وقت جھک سکتا ہے جب وہ حریت کا مالک ہوگا، آزادی کا مالک ہوگا. ملوکیت یہ انسان کی آزادی چھینتی ہے. ملوکیت مجبور کرتی ہے انسان کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے. ملوکیت یعنی صاحب استبداد، بادشاہ جو اپنا ملوکیت جو ہے وہ انسان کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرتی ہے. تو آزادی تو چھن گئی. اس لیے جو ملوکیت ہے یہ کسی بھی صورت میں اسلام کے ساتھ میل نہیں کھاتی، اسلام کے بالکل خلاف ہے. یہی وہ چیز تھی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے خلاف نکلے تھے کہ ملوکیت جو ہے یہ عبودیت کے خلاف ہے. انسانیت کی معراج ہے عبودیت صرف اللہ کے سامنے جھکنے میں، لیکن ملوکیت اللہ کے سامنے نہیں جھکنے دیتی. ملوکیت کہتی ہے کہ میرے سامنے جھکو. تو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام دیکھتے اپنا فائدہ، اپنی بہبود دیکھتے، اپنی فلاح دیکھتے، تو امت کے فائدے کے لیے کسی بھی صورت میں اقدام نہ کرتے جو انہوں نے کیا تھا یا کیا ہے. چوتھی خصوصیت عقل کی کیا ہے جی؟ عقل میں گوید کہ خود را پیش کن. عقل میں گوید کہ خود را پیش کن، عشق گوید امتحان خیش کن. بہت پیارا شعر ہے. عقل کہتی ہے کہ خود کو آگے بڑھاؤ، آگے بڑھو، ترقی کرو. خود را پیش کن، خود کو امامت کے درجے پر لاؤ، پیش رو بنو لوگوں کے.
لوگوں کے سردار بنو، ٹھیک ہے نا، حکمران بنو لوگوں کے، آگے کرو اپنے آپ کو۔ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ زندگی جسے تم گزار رہے ہو یہ کوئی زندگی ہے؟ اٹھو، چھینو اقتدار، آگے بڑھو، جو کچھ ہے یہی کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی لمحہ موجود جو ہے اسی سے فائدہ اٹھاؤ اور آگے بڑھو، ترقی کرو۔ عقل کہتی ہے کہ تمہیں آگے بڑھنا چاہیے، اس کے لیے تمہیں ہزاروں گردنوں کو بھی روند کر کھا جانا پڑے آگے، ہزاروں لاشوں کو روند کر آگے جانا پڑے، آگے جانا ہوگا تمہیں، آگے بڑھنا ہوگا تمہیں، پیچھے نہیں رہنا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ عقل یہ سوچ ہی نہیں سکتی کہ اس کے آگے بھی کچھ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جو کچھ ہے یہی کچھ ہے، آج ہی جو کچھ ہے حاصل کرو اس کو۔ وہ کہتی ہے خود را پیش کن۔ ہمیں کتنا ٹائم، گھنٹہ سوا گھنٹہ، کتنا گھنٹہ ہو چکا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، کتنا لاؤ ہے؟ سوا گھنٹہ کر لیں، 1.5 گھنٹہ، کتنا ہو؟ 1.5 گھنٹہ کر لیں۔ دلچسپ ہے موضوع، چلے؟ چلو ہم آج انشاءاللہ کٹھے پڑھ لیں گے ہم۔ عقل کہتی ہے کہ وقت حاضر جو ہے نا، جو کچھ موجود ہے، حاضر و موجود سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ عقل کہتی ہے کہ یہ جو زندگی ہے نا، یہ جو لمحہ موجود ہے ہمارے پاس، سب کچھ یہی ہے، فائدہ اٹھاؤ اس سے، آگے بڑھو۔ بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد، ابھی کرو جو کچھ تم نے کرنا ہے۔ عقل میں گویت کہ خود را پیش کن، آگے بڑھاؤ خود کو۔ تو یہ ہماری عقل، ہماری سوچ، یہ اس کی یہ ایک بڑی جو برائی اقبال بتانا چاہتے ہیں وہ ہے کہ عقل ہمیشہ کمپٹیشن میں سوچتی ہے، ہمیشہ۔ عقل کبھی نہیں کہتی کہ مجھے کیا کرنا ہے، عقل ہمیشہ کہتی ہے کہ مجھے اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہے۔ عقل کبھی نہیں سوچتی کہ میں کیا ہوں، عقل کہتی ہے کہ میں اس کے مقابلے میں کیا ہوں۔ تو ہمیشہ یہ موازنہ، مقابلہ اور یہ کمپٹیشن، عقل جو ہے اس کی 24 گھنٹے اسی فضا میں رہتی ہے۔ عشق کیا ہے؟ عشق گوئے دے امتحان خیش کن۔ عشق کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ آگے بڑھنا ہے، عشق کہتا ہے کہ اپنا امتحان کرو، اپنی آزمائش کرو، پہلے پرکھو اپنے آپ کو، آگے بڑھنے کے قابل ہو بھی کہ نہیں ہو۔ آگے بڑھو گے تو کیا ہوگا، کیا کر لو گے۔ تو یہ بہت بڑا موازنہ ہے۔ جاوید نامہ میں اس پر بڑی اچھی وہ انہوں نے گفتگو کی ہے کہ گرد خود گردندہ چوں پرکار باش۔ عشق کہتا ہے کہ پرکار کی طرح اپنے ارد گرد گھومو، اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کیا ہوں، مجھے کیا ہونا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عقل کہتی ہے کہ وہ کیا ہے، اسے کیسا ہونا چاہیے، وہ ایسے کیوں کر رہا ہے، اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ عقل کہتی ہے کہ خود را پیش کن، آگے بڑھو، ہر صورت میں تمہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر مال لینا ہے تو پھر بھی مال حاصل کرنا ہے، خواہ اس کے لیے حرام طریقہ استعمال کیا جائے یا حلال طریقہ استعمال، حلال ذریعے سے، حرام ذریعے سے، جیسے بھی ہو مال آنا چاہیے۔
عقل کہتی ہے کہ سربراہی چاہیے، خواہ اس کے لیے ہزاروں گردنوں کو روندنا پڑے، خواہ اس کے لیے ہزاروں لوگوں کو قتل کرنا پڑے، سربراہی چاہیے۔ عشق کہتا ہے کہ خود را احتساب خیش کن، امتحان خیش کن۔ عشق کہتا ہے کہ نہیں، اپنا امتحان کرو، اپنے آپ کو آزماؤ، اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کیا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ نہ دیکھو کہ کوئی کیا ہے، لوگ کیا ہیں، دیکھو کہ میں کیا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگلی خصوصیت عقل کی یہ ہے، عقل گوید شاد شو آباد شو، عشق گوید بندہ شو آزاد شو۔ بہت پیارا موازنہ ہے۔ عقل کہتے ہیں کہ خوشحالی چاہیے ہر صورت میں، وہاں تو کمپٹیشن ہے نا، موازنہ ہے دوسروں کے ساتھ۔ اس میں بتا رہے ہیں کہ عقل کا نظریہ یہ ہے کہ شاد شو، شاد باش، ہر صورت میں خوشحالی چاہیے، ہر صورت میں مالدار ہونا چاہیے آپ کو، ہر صورت میں آپ کے پاس وسائل ہونے چاہیے زندگی کے، دنیا کے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ خوشحالی ہوگی، شادمانی ہوگی تو پھر آباد، پھر تمہیں زندگی گزارنے کا مزہ پھر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے، پھر دوبارہ وہی لفظ آ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی ہے۔ وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی زندگی سب کچھ ہے، جو کچھ ہے یہی کچھ ہے، اسے حاصل کرو۔ زندگی کو خوشحال بنانا چاہیے، زندگی میں خوشحالی آنا چاہیے، ہر صورت میں آپ کے پاس زندگی کا سارا ساز و سامان ہونا چاہیے۔ آباد شو، پھر زندگی گزرے گی تمہاری۔ تو جڑے بہت زیادہ محاورے بنے ہوئے اس میں، تو اس زمانے میں تو بہت زیادہ محاورے بنے ہیں۔ یعنی ہمارا کام جو ہے یہ دام بنائے کام، پیسے کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، پیسے کے بغیر کوئی پوچھتا ہی نہیں کسی کو۔ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ تو اس طرح کے سارے محاورے ہمارے سامنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہونا چاہیے پاس، زندگی میں خوشحالی آنی چاہیے۔ عشق کہتا ہے کہ بندہ شو، نہیں، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کی غلامی میں آ جائیں۔ آپ بندہ شو، آزاد شو، اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، آزاد ہو جاؤ گے۔ عقل کہتی ہے کہ خوشحال بنو، دنیا حاصل کرو، آباد ہو جاؤ گے۔ عقل اسے کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کی غلامی میں آؤ، آزاد ہو جاؤ گے، اور آزادی ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو ایک غلامی، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، آزاد شو، آزاد ہو جاؤ گے۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ اتنی تمہید جو اقبال نے باندھی، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں، انہیں دیکھنے کا پیمانہ عقل نہیں ہے، اسے عقل کے پیمانے سے پرکھا نہیں جائے گا، اسے عقل کے ترازو میں تولا نہیں جا سکتا۔ عقل دوڑاؤ گے، بدھی استعمال کرنا شروع کر دو گے تو ان کی اس طرح کے واقعات کی لم یا ریزن یا جو اصل راز ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کبھی بھی۔ تو یہ سر حادثہ کربلا میں بتا رہے ہیں کہ واقعہ کربلا کا اصل راز کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عشق را آرام جہاں حریت است،
عشق کی روح جو ہے نا، اس کا سکون حریت میں ہے، آزادی میں ہے۔ آزادی کا وہی مفہوم ہے کہ اللہ کی غلامی میں آ جانا ہے، ملوکیت سے آزادی چاہنا ہے ہمیں، استبداد سے، ظالمانہ نظام سے، مستبد نظام سے ہمیں آزادی حاصل کرنا ہے۔ عشق کی اناکا شرا سار باں حریت است، عشق کی جو سواری ہے، اونٹنی ہے، اس کا سار بان حریت ہے، آزادی ہے۔ کہتے ہیں ہیچ نہیں دستی کہ ہنگامے نبرد عشق باقل حوث پرور چے کرد۔ کیا سنا آپ نے کہ جب جنگ کا موقع تھا، عشق نے عقل حوث پرور سے عشق نے کیا کہا تھا؟ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں کچھ شعر آ رہے ہیں، قلم توڑ دیا انہوں نے، بہت پیارے۔ عام عاشقاں پورے بطول، سروے آزادے زبستان رسول۔ ایک طرف عقل تھی، عقل کہتی تھی کہ تخت چھین گیا تو کیا بنے گا، حکومت ختم ہوگی تو کیا بنے گا، اور ایک طرف عشق تھا، وہ عشق کہتا تھا کہ نہیں، تاج و تخت جو ہے یہ انسان کا، بندہ مومن کا مقصود نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عشق کا ترجمان، عشق کے ترجمان امام عاشقہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عاشقہ، عاشقوں کے امام، پورے بطول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر، امام عاشقاں فاطمہ الزہرا کے لخت جگر، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوستان کے گلے سرسبز، سرو آزاد سرو، وہ سرو کا درخت آپ نے دیکھا نا، پابگل بھی ہے، آزاد بھی ہے، غالب کہتے ہیں کہ سرو کا درخت ایک طرف تو زمین میں گھسا ہوا ہے لیکن دوسری طرف آزاد ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، بس سیدھا جاتا ہے۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستان کے سرو، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانا ہے ذبح عظیم احمد پسر۔ میں 10 منٹ زیادہ لاؤں گا تیرے کو، ٹھیک ہے؟ 10-15 منٹ زیادہ ہو سکتے ہیں یار، یہ نا ایسے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ ہاں اب تو بات عشق پر آ گئی ہے، اس تو آگے چلے گا۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانا ہے ذبح عظیم احمد پسر۔ مفسرین کرام جو ہیں، ان میں سے کچھ مفسرین ایسے ہیں، اولیاء کرام، مفسرین اعظام، وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو کچھ بیان ہوا ہے نا، اس کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ، اور تسمیہ کا خلاصہ ہے بے، بسم اللہ کی بے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدر، باپ جو ہیں وہ بائے بسم اللہ ہے، بسم اللہ کی بے ہے، تو کون شک کر سکتا ہے ان کے علم، ان کے ادب کے بارے میں، علم کے بارے میں؟ تو قرآن کریم کی وہ جو ان کی، وہ تو ان کا یہ قول ہے، ان کا تو وہ کہتے ہیں کہ میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ لاد سکتا ہوں، 70 اونٹ
اتنی یعنی قرآن فاتحہ کی تفسیر میں اتنا کچھ کہہ سکتا ہوں، اتنا کچھ لکھا جائے کہ 70 اونٹوں پر لادا جائے، تو وہ بائے بسم اللہ ہے۔ قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ، بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ بے، اور بے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معنی ذبح عظیم آمد پسر، اور جو پسر ہیں وہ معنی ذبح عظیم، ذبح عظیم کا معنی ہے، اصل مفہوم وہ ہیں۔ یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے حسین، ابتدا اسماعیل۔ یہ اس شعر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ہمیں بتایا ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹا لیا نا، تو چھری چلی نہیں، بیٹے ذبح ہوئے نہیں، بلکہ وہ فدینہ ہو بذبح عظیم، ہم نے ان کی جگہ پہ ایک ذبح عظیم ان کو عطا کر دیا۔ تو تفسیریں ہوتی رہیں ذبح عظیم کی، کیا تھی، مینڈا کہیں، بکرا کہیں، جو مرضی کہتے رہیں، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ ذبح عظیم ہے، ان کے فدیہ دیا ہم نے ذبح عظیم کا۔ بہت بڑی بات ہے۔ وہ ابتدا تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابتدا کی ہے، چھری آ گئی ہے ہاتھ میں، لیٹ گئے ہیں، طلّہ للجبین فلما اسلم طلّہ للجبین، لیٹ گئے ہیں، وہ سرنڈر انہوں نے کر دیا ہے باپ کے ساتھوں میں، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن ہوا کچھ نہیں، ابتدا ہوئی ہے صرف۔ یہ معنی بہت گہرا انہوں نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذبح عظیم جو ہیں وہ حضرت حسین علیہ السلام ہے، وہاں ابتدا ہوئی، اور تکمیل ذبح کی کہاں ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک طرف باپ ہیں، بائے بسم اللہ ہے، بسم اللہ کی بے ہیں، اور دوسری طرف پسر ہیں، بیٹے ہیں، جنہوں نے ذبح عظیم کی شکل میں یہ ایک پروسیس ہے، اس کو پورا کر کے دکھا دیا ہے۔ تو یہ تکمیل جو ہے نا قربانی کی، اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل پر آ کر ہوئی ہے، وہ جو آغاز وہاں سے ہوا تھا، اختتام انتہا ادھر ہوئی جا کر۔ کیا بات ہے ماشاء اللہ۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معنی ذبح عظیم ٹھہرے ہیں کچھ مفسرین کے مطابق، یا علامہ اقبال کی نظر میں ذبح عظیم کی جن پر تکمیل ہوئی ہے، وہ انہوں نے جو کچھ کیا ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے آخر میں۔ کہتے ہیں کہ چون خلافت رشتہ قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ جب خلافت نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ دیا، خلافت کی جگہ ملوکیت آ گئی کہ باپ، اس کے بعد بیٹا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، یہ ملوکیت ہے۔ جب خلافت نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑ لیا اور اس کی جگہ ملوکیت آ گئی، تو حریت را زہر اندر کام ریخت، تو یہ سمجھو کہ انہوں نے کیا کیا، آزادی کے گلے میں زہر ڈال دیا، حریت کے گلے میں زہر ڈال دیا، زہر پلا کر آزادی کو مار دیا۔ پھر خاص سر جلوائے خیر الامم، چون صحاب قبلہ باراں در قدم، پھر اس موقع پر اٹھے کہ وہاں جناب انہوں نے کہا کہ جن کا مرتبہ زحل سے بھی اونچا ہے،
پھر فرمایا کہ وہ اس وقت خیر الامم کا جو جلوہ تھا، تجلی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، وہ اٹھے چون صحابہ قبلہ 12 در قدم، قبلہ کے بادل کی طرح اٹھے جو اٹھتا ہے اور برس جاتا ہے، اسی وقت برس جاتا ہے۔ تو یہ ایک روایت ہے کہ جو بادل خانہ کعبہ کی طرف سے اٹھتا ہے نا، وہ فوراً برس جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ آنن فانن اٹھے، جس طرح کعبہ کا بادل اٹھتا ہے اور فوراً برس جاتا ہے، اسی طرح یہ اٹھے برز من کربلا بارید و رفت۔ وہ بادل اٹھا، کعبہ، وہ حضرت حسین اٹھے کعبہ کے بادل کی طرح، پر زمین کربلا میں بارید برسے، ورفت اور روانہ ہو گئے۔ کربلا کی زمین میں برسے اور روانہ ہو گئے، لا الہ در ویرانہ کارید و رفت، اس صحرا میں، اس ویرانہ میں لا الہ الا اللہ لکھا اور چلے گئے۔ کیا کیا انہوں نے، اپنی اتنا بڑا جو قدم اٹھایا، اتنی بڑی قربانی تھی، ذبح عظیم کی تکمیل کی علامت ٹھہرے وہ، کیا کیا، تا قیامت قطع استبداد کرد، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن آباد کرد، ایجاد کرد، بحر حق در خاک و خون غلطیدہ است، پس بنائے لا الہ گردیدہ است۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، قیامت تک کے لیے استبداد کی رگیں کاٹ کر رکھ دی انہوں نے، استبداد کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی انہوں نے قیامت تک۔ استبداد کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی لفظ ہے، ظلم استبداد، یہ اکٹھا بولا جاتا ہے۔ استبداد عربی میں جو پیور اس کا معنی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے لیے خاص کر لینا۔ کوئی بھی چیز جب کوئی انسان اپنے لیے خاص کرتا ہے تو اس کہتے ہیں یہ مستبد ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ یعنی حکومت صرف میرے گھرانے کا یہ حق ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام صرف میرے خاندان میں ہی چلے گا، اس کا مالک صرف میں ہی ہو سکتا ہوں، یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ تو یہ کہ استبداد ہے۔ تو اس لیے ظالم، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی تخت پر بیٹھ جاتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ اس تخت کا حقدار صرف میں ہی ہوں یا میرے بعد میرا بیٹا ہوگا، اول اولاد ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں استبداد۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کی بوند نے، موج نے ایک گلستان ایجاد کر دیا، چمن کھلا کے رکھ دیا ایک وہاں، موج خون او چمن ایجاد کرد، بحر حق در خاک و خون غلطی داست، حق کی خاطر وہ لوٹے، لوٹ پوٹ ہوئے خاک و خون میں، ان کا جسم اطہر، جسم مبارک حق کی خاطر خاک و خون میں لتھڑا، آلودہ ہوا خاک و خون سے۔ پس بنائے لا الہ گردید و رفت، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد بنے اور چلے گئے۔ تو یہ ایک مشہور شعر ہے، ربائی ہے، اس کی نسبت تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی جاتی ہے، لیکن وہی بات کہ محققین جو اہل تحقیق ہیں وہ کہتے ہیں ان کی نہیں ہے۔ کوئی بھی شاعر ہو سکتا ہے، معین الدین معین نامی کئی شاعر ہیں اس طرح کے، کبھی کوئی کسی کی طرف منسوب کرتا ہے، کوئی کسی کی طرف منسوب کرتا ہے۔ کیسے ہے جی؟ حقا کے بنائے لا الہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دستے جدید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس ربائی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کیسے بن گئی ہیں؟ میں نے یہ بہت سے جب آتش جوان ہوتا تھا
اس طرح کی وہ جب سنتے تھے باتیں لوگوں سے تو بہت تنقید کرتے ہیں کہ جی وہ بنیاد لا الہ الا اللہ کی بنیاد، لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھ کر گئے ہیں بیوی، وہ بن کر گئے ہیں، وہ رکھ کر نہیں گئے، بن کر گئے ہیں دوبارہ۔ وہ اس طرح کہ کیا ہے قطع استبداد، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں رہنا ہے۔ اللہ یہ عبودیت اور ملوکیت یہ اپوزٹ ہے دونوں، عبودیت میں رہنا ہے، عبودیت میں ہے تو ملوکیت کی نفی ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبودیت کا آئینہ دکھایا ہمیں، عبودیت کی تصویر بنے ہیں، وہ ملوکیت کی نفی کی ہے، ملوکیت کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ مقابلہ کیا ہے۔ اس بنا پر چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکایا جائے، اور ملوکیت بندے کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرتی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جھکے، ملوکیت کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے، عبودیت کا مظاہرہ کیا انہوں نے، اس بنا پر وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ٹھہرے ہیں۔ دشمنا ہاں چلو دشمنا چوں ریگے سہارا لات ود داستان او بجزداں ہم عدد، یہ کہتے ہیں کہ ان کے دشمنوں کی تعداد تو لا تو عد تھی، لا تعداد تھی، گنتی میں نہیں آتی تھی، دشمنوں کی تعداد گنتی سے اوپر تھی، لیکن ان کی تعداد کتنی تھی؟ بحرف جزداں کے حرف کے برابر، تو جزدان کے جو ابجد کے حساب سے 72 بنتے ہیں، ان کی تعداد جو ان کے ساتھ تھے لوگ اپنے جو وہ کتنے تھے؟ 72۔ تو کہتے ہیں ان کی تعداد صرف اور صرف 72 تھی۔ سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ آخر میں ہم بالکل میں کئی شعر چھوڑ رہا ہوں، سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ سبق ہمیں یہ ملتا ہے تیگ بہر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس۔ کہتے ہیں کہ تلوار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اٹھائی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبہ کے لیے اٹھائی جائے گی۔ تیگ بہر عزت دین است و بس، تیگ اٹھائی جائے گی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، صرف اللہ کی راہ کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ ہی کیا جائے گا اور کچھ نہیں۔ تیگ اٹھانے کا مقصد کیا ہوگا؟ حفظ آئین، بس اللہ تعالیٰ کے آئین کی حفاظت کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر دوسرا سبق ہمیں یہ دے گئے ہیں وہ ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، مسلمان جو ہوتا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی غلامی میں نہیں آ سکتا، کسی کی غلامی نہیں اختیار کر سکتا ہے۔ پیش فرعون نے سرش افگندہ نیست، اس کا سر کسی بھی فرعون کے سامنے نہیں جھک سکتا، کسی بھی وقت کے فرعون کے سامنے اس کا سر نہیں جھک سکتا ہے۔ یہ سبق دے گئے ہمیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ تلوار صرف اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھائی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے دین کے تحفظ کے لیے اٹھائی جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، کسی کا بنتا اور غلام نہیں بنتا، کسی کی غلامی اختیار نہیں کرتا، اپنے وقت کا جو فرعون ہوتا ہے اس کے سامنے سر نہیں جھکاتا کبھی بھی۔ یہ آخری ان کے جو اپنے 5-7 میں آخر میں چھوڑ رہا ہوں شعر، آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی رمز جو ہے نا وہ حسین سے سیکھی ہے، رمز قرآن آج حسین آموختے، ہم نے قرآن کی رمز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی ہے۔ زیادت و شعلہ اندوختے، ان کی آتش سے ہم نے شعلے اکٹھے کیے ہیں، ہمارے پاس جو شعلے ہیں اس وقت یہ انہی کی آتش کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے صبا، ہاں وہ شعر تو جو ابھی انہوں نے پڑھا تھا وہ آپ نے سن لیا کہ ہمارا تار جو ہے ان کے زخموں سے ابھی تک لرز رہا ہے، تارے ما از زخماش لرزاں ہنوز، ہمارے دل کا تار
یا ہماری عزت، غیرت، عقیدہ کا جو تار ہے، حریت کا تار جو ہے، ان کے زخمہ سے ابھی تک لرز رہا ہے، لغزش میں ہے. تعداد از تکبیر او ای ماں ہنوز، ان کے نعرہ تکبیر سے ابھی تک ہمارا ایمان تر و تازہ ہے. اے صبا اے پاک دور افتادگاں، اشک ماں برخاک پاک اورساں. اے صبا، اے دور بیٹھے ہوئے لوگوں کے پیغام بر، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یہ آنسو جو ہیں ان کا نذرانہ ان کی مرکز پاک تک لے جا. اے صبا اے پیک دور افتادگاں، اے صبا اے دور ہمارے جیسے دور بیٹھے ہوئے لوگوں کے پیغام بر، ہمارا پیغام لے جانے والی، اشک ماں برخاک پاک اورساں، ہمارے اشک، ہمارے آنسو ان کی پاک مرکز پر لے جا، وہاں تک پہنچا دے. ہماری طرف سے ہمارے اشکوں کا، ہمارے آنسوؤں کا ہدیہ ان تک پہنچا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی وسلم یا رب علی حبیبک محمد و آلہ وصحبہ وسلم.